پچھلے مہینے یعنی 6 مارچ کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک دم 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ اس کے بعد 13، 20 اور 27 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے خود آ کر عوام کو بتایا کہ مشکل حالات میں بھی حکومت عوام پر بوجھ نہ ڈالتے ہوئے قیمتیں نہیں بڑھا رہی ہیں۔ لیکن عوام کا یہ جو درد ہے یہ وزیر اعظم کے دل میں زیادہ دیر گھر نہیں کر سکا، اور جب کل یکدم اضافہ کیا گیا، ریکارڈ اضافہ کیا گیا، تو وزیر اعظم پھر خود نہیں آئے اور یہ دردناک خبر دینے اپنی کیبنٹ کے وزراء کو آگے کر دیا۔ دوسرا جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عوام کو خوشخبری سنائی تھی کہ ایران نے پاکستان کے 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد 2 جہاز روزانہ وہاں سے گزریں گے، جن میں سے 2 جہاز پاکستان پہنچ بھی گئے تھے۔ اگر وہ پرانی قیمت پر ہی آئے تھے تو اچانک قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ تیسرا دلچسپ پہلو اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ عالمی حالات بتائے جا رہے ہیں، لیکن اسی دوران لیوی کی مد میں 60 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کا عالمی مارکیٹ سے تعلق کیا تھا؟ اب جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو پھر جو زمین پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹس ہیں انہوں نے بھی راتوں رات کرائے ہوائی سفر کے برابر کر دیے ہیں۔ عوام کی طرف سے تنقید اور غصے کا اظہار اس کے پیش نظر اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری، کسانوں اور مزدوروں کے لیے خصوصی پیکیجز، جبکہ سندھ میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے 2000 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا۔ یعنی ایک طرف سے سبسڈی ختم کر کے دوسری طرف سبسڈی دینے کا اعلان ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے آج سے ہی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ جو اضافہ ہے اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ بات صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ہی ختم تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ گھنٹے پہلے وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے آنے والے دنوں میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے۔ ایکس پر پوسٹ میں اویس لغاری نے لکھا کہ توانائی کا بحران نہ صرف تیل بلکہ گیس اور فرنس آئل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ وزیر توانائی نے مزید کہا کہ اسی خدشے کے پیش نظر حکومت مارکیٹس کے وقت میں تبدیلی اور بچت کے دیگر اقدامات پر صوبوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ مزید کون سے جھٹکے ہیں جو عوام کو دیے جائیں گے؟ مرکز میں تو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے تک۔ مجھے اس پر ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے۔ بہت شکر گزار ہوں مفتاح صاحب آپ کے وقت کی۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ لیوی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں نا۔ حکومت نے اضافہ کیا 137 اور ڈیزل 184 روپے فی لیٹر کا اضافہ، اس پہ جو لیوی بنتی ہے وہ 160 روپے ہو گئی ہے۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ عالمی جو اس وقت سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیوی کا تعلق عالمی جو اس وقت جنگی صورتحال ہے اس سے کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حکومت ہمیں بتا رہی ہے۔ لیوی کا کیا تعلق ہے عالمی صورتحال سے؟ اس کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ لیوی تو ایک حکومت کا ٹیکس ہے۔ حکومت نے آج 160 روپے کی مد میں پیٹرول پہ ٹیکس رکھا ہے، 24 روپے وہ کسٹم ڈیوٹی کا لیتے ہیں اور 2.5 روپے وہ کلائمیٹ چینج لیوی کا لیتے ہیں۔ تو 187 روپے حکومت ٹیکس لیتی ہے آپ کے اوپر، آپ سے پیٹرول پہ، جو آپ 450 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں، 464 روپے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیٹر پہ آپ 187 روپے یا 40% حکومت کو، قیمت کا 40% حکومت کو جا رہا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عموماً آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ایک چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور تھوڑی سی ریلیف دینی ہے حکومت کو تو حکومت تھوڑا سا ٹیکس کم کر دے گی۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑھا دیا ٹیکس۔ تو یہ اور پچھلے ہفتے سے، جب پچھلے ہفتے، اور آپ نے جانتی ہے کہ مارچ میں 2 مرتبہ ان پاکستانی قوم کو موقع ملا ہے اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب کی تقاریر سننے کا، اور پچھلی تقریر سن کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شہباز صاحب نے سارا بوجھ خود برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا حکومت برداشت کرے گی، آسٹیرٹی تھی، حکومت اخراجات کم کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا میں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اس ہفتے پتہ نہیں کیا علی پرویز صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے جادو کیا شہباز شریف کے اوپر، یا زبردستی کر لی بیچارے کے ساتھ، کیونکہ شہباز صاحب تو قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے دکھ و درد میں شامل ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں، آسٹیرٹی کر رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں علی پرویز نے کیا شہباز صاحب کو پٹی پڑھائی، شہباز صاحب مان گئے اور یہ 184 روپے پیٹرول میں، ڈیزل میں بڑھا دیے اور 138 روپے پیٹرول میں بڑھا دیے۔ نہیں، یہ علی پرویز صاحب کی پٹی ہے یا پھر یہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے ہے؟
مفتہ صاحب؟ دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے، اس سے تو خیر پیٹرولیم منسٹری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو آپ نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، آپ نے 55 روپے ٹیکس بڑھایا، آپ نے آج 25 روپے آپ نے پہلے بڑھایا تھا 7 مارچ کو، 80 روپے اب تک آپ پیٹرول پہ بڑھا چکے ہیں. اور اس کا کیا جواز ہے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام، یا تو یہ نہ کہنا کہ ہم عوام کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے کہا یار ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کو ٹیکس کی ضرورت ہے، ہم کو جہاز خریدنے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، ہم مفتہ کو. صاحب مجھے ایک چیز کلیئر کیجئے، کیا 160 روپے جو لیوی ہے وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا؟ دیکھیے آئی ایم ایف آپ سے لیوی کے نمبرز میرے خیال سے ڈسکس نہیں کرتا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو سال کے شروع میں ٹارگٹ دیا تھا ایف بی آر کو کلیکشن کرنے کا ریونیو، اور لیوی کے اندر بھی. جی لیوی کے اندر تو ایکچولی آپ نے کراس کر دیا ہے، جو آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا آپ نے اس سے زیادہ کر دیا ہے. لیکن کیونکہ ایف بی آر 600 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے میں پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ 600 ارب روپے اپنے ٹیکس ہدف سے پیچھے ہے، اس لیے ان کو وہاں سے پیسے جمع کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو پی ایس ڈی بی کے جو خرچہ بڑھ رہا ہو تو وہاں پہ کم کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے خرچے بھی زیادہ کر دیے ہیں تو کٹوتیاں بھی نہیں لگا پا رہے خرچوں میں. ٹھیک، تو یعنی آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ اگر اس میں سے حکومت کے ٹیکسز اور لیویز نکال دیے جاتے ہیں تو یہ کوئی 272 کا ایکچوئل فگر بنتا ہے پیٹرول کی پرائس کا. 40% جو ہے وہ آپ ٹیکس دے رہی ہیں، جی 187 روپے آپ ٹیکس میں دے رہی ہیں 354 روپے کے ساتھ. تو جی بالکل صحیح ہے، 270 روپے بنے. جی تو بالکل ٹھیک. یہ ٹیکسز کو کم نہ کرنا، فری ٹرانسپورٹ کر دینا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پیٹرول مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچنا چاہیے. اگر دنیا بھر میں قیمت بڑھ رہی ہے تو حکومت کو قیمت بڑھانی تھی. میں اس کے اوپر انجسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلم لیگ والے، پی ٹی آئی والے اس قسم کی سیاست کرتے تھے. پاکستان ایسی سیاست نہیں کرتی. یہ بات درست ہے کہ اگر حکومت کی کاسٹ بڑھ رہی، کھپت بڑھ رہی، مطلب آپ کی لاگت بڑھ رہی تو پرائس بڑھا دیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو آپ نے ڈیزل کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم نے لیوی کم کی ہے اور اس لیے ہم نے پیٹرول پہ لیوی بڑھائی ہے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ ڈیزل جی کم بکتا ہے، پیٹرول بہت زیادہ بکتا ہے. تو اگر ڈیزل کی لیوی آپ کو کم کر کے پیٹرول میں بڑھانی تھی تو آپ کو 80 روپے کے سامنے 60 بڑھانی چاہیے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے ایک آدھ مہینے کے لیے کہ جب آپ کہیں گے یار ہم تھوڑی سی لیوی اور کم کر دیتے، ایک مہینہ نکل جائے اور ایک مہینے کے بعد ہم پھر کور کر لیں گے. اور یہ جو آسٹیرٹی کی بات کر رہی تھی حکومت، وہ میننگ فل آسٹیرٹی کرے. اگر 500 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کاٹ دیتے شہباز صاحب، اور 1000 سے 1500 ارب روپے سوموں سے لے لیتے کہ تم لوگ اپنے اے ڈی بیز کم کرو، تم اپنے اخراجات کم کرو، یہ آسانی سے ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب آپ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 60% پیٹرول جو پاکستان کو موٹر سائیکل والے لیتے ہیں، 3 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان کے اندر، وہ 20 لیٹر بھی بھروائے تو 60 کروڑ لیٹر مہینے کا ہوتا ہے. 90 کروڑ لیٹر ہم ٹوٹل یوز کرتے ہیں، 90-95 کروڑ لیٹر. تو 60% پیٹرول جو ہے وہ ہمارے ٹھیک. موٹر سائیکل والا لیتا ہے. اس سے آپ روز کا 160 روپے کا ٹیکس لے رہی ہیں لیوی کے، 187 روپے ٹیکس لے رہی ہیں. لیکن آپ کے پاس F7 کے اندر کراچی میں زمزمہ میں یا لاہور میں گلبرگ میں دکاندار ہے، اس سے ہمت نہیں ہے آپ کو کہ 3000 روپے ٹیکس لے لیں. کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے، آپ کی مجال نہیں ہے کہ اس سے آپ 100 روپے ٹیکس لے لیں. لیکن وہ موٹر سائیکل والا جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، جس کی تنخواہ پہ بھی آپ نے ٹیکس لگائے، اس سے آپ روز صبح 160 روپے کا ٹیکس لیتی ہیں. میرے خیال سے یہ ملک جو ہے نا، یہ ایک بہت اور بھی مفتہ صاحب، ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو اور بھی زیادہ کروشل ہے سر. پاکستان متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے پر غور کر رہا ہے اور اپریل میں $2 ارب کی واپسی شیڈیول ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے جو ریزرو روپے کی ویلیو ہے اس پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا ریزرو کم ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واپس کرنے چاہیے. میں اس حکومت کے اس قدم کو کہ خیر مقدم کرتا ہوں. یہ اگر کوئی بار بار ہم سے کوئی بلیک میل کر رہا ہو یا اس ٹائپ کی پالیسی ہو کہ نہیں ہمارے پیسے واپس کرو، اور ہماری فورن پالیسی پہ انفلوئنس کر رہا ہو، تو ٹھیک ہے بھائی واپس کر دو. مطلب ہم کو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے. مطلب ہم کو غلط جنگوں میں شامل نہیں ہونا ہے. اور اگر یو اے ای چاہتا ہے کہ ہم ان کو پیسے واپس کر دیں تو ان کے پیسے واپس کر دینے چاہیے. اللہ ہم کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، ہمارا کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو جائے گا پاکستان کا. اتنا پاکستان کمزور نہیں ہے. میں حکومت کے اس قدم کے ساتھ کھڑا ہوں. جی ٹھیک.
مجھے یہ فرمائیے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان اس وقت غیر یقینی کا شکار ہے سر. برآمدات 11 مہینے کی کم ترین سطح پر ہیں. جب ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں، برآمدات ہیں ہی نہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کس طرف جا رہی ہے ہماری معیشت، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے بہن، یہ آج کی بات نہیں ہے. 2014 میں جو پاکستان کی ایک گھریلو ایک خاندان کی جو اوسط انکم تھی نا، آج اس سے وہ ریئل روپے میں اس سے کم ہے. انفلیشن ایڈجسٹڈ روپے میں اس سے کم انکم ہے آج. 2018 سے ہماری غربت بڑھ گئی ہے. 2018 سے ہمارے یہاں خوراک کم ہو گئی، اور 2018 سے ہماری بھی انکم پھر کم ہو گئی ہے. 2014 سے انکم کم ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بہت بری طریقے سے گورنڈ ہے. آپ دیکھیں کراچی میں آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، پورے شہر میں بارش ہو جاتی ہے، اور پھر بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں، پیپلز پارٹی والے جو ہیں کبھی دبئی کی تصویر دکھاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر دکھاتے ہیں. آپ کے یہاں وزیر آ کے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ایئر لائن کھول رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر کے کچھ نہیں لیا، اور مطلب کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آتا کہ یار وزیر جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. آپ کے یہاں کے پی کے اندر آپ تصویریں دیکھ لیجیے، روڈوں پہ کیچڑ پڑے. پاکستان ہیز دا ورسٹ پاسبل گورننس ان دا ورلڈ. نہ ادھر لوکل گورنمنٹس ہے، نہ ہم بچوں کو اسکول میں ڈال سکتے ہیں. مطلب پتہ نہیں 2.5 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں. ہم نے نمبر ہی چینج کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی. ہم کو اپنی جب تک اپنی اسٹرکچر آف گورننس چینج نہیں کریں گے، ہم چہرے بدلتے رہیں گے، بدل نہیں ہوگا. ہم کو اپنی حکمرانی ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ تمام پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں، اور یہ اس لیے فیل ہوئی ہیں کہ اسٹرکچر غلط ہے. تو یہ سارا ریفلیکشن جو ہے یہ موجودہ حالات نہیں ہے، بلکہ یہ چلے آ رہے ہیں اس کی ریفلیکشن ہے. مجھے فرمائیے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اب دیگر کموڈیٹیز پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ابھی اس وقت 17 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے انفلیشن. مزید آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور شہباز صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 36% انفلیشن 4 مہینے تک کیا ہے، اور 2023-24 میں میرے خیال سے 24% انفلیشن کیا ہے. تو ابھی تو ان کے ریکارڈ میں کافی جگہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھے گی اور انفلیشن بڑھے گا. مہنگائی نے آلریڈی لوگوں کو مار رکھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم جب کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو مہنگائی بھی بڑھے گی، غربت بھی بڑھے گی، اور کیونکہ معیشت سلو ہوگی تو اور بے روزگاری بڑھے گی. لیکن دیکھیں شہباز صاحب نے پچھلے 4 سال ضائع کرے. پچھلے 4 سالوں میں آپ کے پاس تیل سستا ہو گیا تھا. 3 سالوں سے آپ کے پاس دیگر کموڈیٹیز تھیں، یوریا، دیگر جو وغیرہ سب سستا تھا. لیکن شہباز نے 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. یہ صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں. مفتاح صاحب، اس وقت عوام بہت زیادہ اذیت میں، تکلیف میں. کل رات سے یقیناً آپ بھی وہ میسیجز موصول کر رہے ہوں گے، مجھے بھی موصول ہو رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گا ابھی. مجھے فرمائیے کہ جماعت اسلامی تو نکل رہی ہے، انہوں نے تو آج سے یہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. عوام پاکستان پارٹی، آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں، کل شاہد عباسی صاحب انشاءاللہ 2 بجے دوپہر کو شاید پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں یہ ہم احتجاج والے لوگ نہیں ہیں، دھرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مجبوری تھی قیمت بڑھانے کی. لیکن ہم جس قسم کی ان کو کرٹیک کرتے ہیں، ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں بول رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پالیسیز آپ کی غلط تھیں، آپ کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل بڑی تیزی سے مہنگا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں جو ریفائنریاں بنا رہی ہیں ان کو کروڈ سستا مل رہا ہے، ان کو بہت نفع ہو رہا ہے. یہ غلطی آپ نے کی ہے. جب آپ نے 7 مارچ کو ریفائنریوں کو نفع بڑھا دیے، وہ بھی آپ نے غلطی کی تھی. اس وقت آپ کو ٹیکس لگانا تھا. ہم تو حکومت کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہ رہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جب UAE کی بات آئی، میں نے کہا اچھا ان کے پیسے ان کو دے دو، ختم کرو، ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا. لیکن یعنی شارٹلی مفتاح صاحب، سڑکوں پر آنے کا پلان نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، کوئی سڑکوں پہ آنے کا پلاٹ نہیں ہے. ویسے ہی مطلب اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ادھر روٹی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے. سڑکوں پہ آنے کا پلان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب ہی ترقی ہوگی جب شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. شہباز صاحب اور ملک معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا ہے کہ شہباز صاحب ہر چیز کر سکتے ہیں، معاشی ترقی نہیں لا سکتے. بہت شکریہ آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے